बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टकरा गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में तकसीम थे, लेकिन अब एक ताजा हवा का झोंका आया है। सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस की बड़ी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर किन अमूर को डिस्कस किया गया और एक जज इसके अंदर शरीक नहीं हुए, और वो कौन से जज हैं, इस पर भी बात होगी। मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करने के लिए बुशरा बीबी खुद मैदान में आई है, और किस तरह के इल्जामात लगाए गए थे, और अब मरियम का मुकाबला बुशरा बीबी करने जा रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट में आज इमरान खान ने एक मर्तबा फिर एक और बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। बड़े केस की बड़ी समाअत है। इसका मुख्तसर हवाल पहले आपके सामने रखना है। असल और दो खबरें आपके सामने जिनका जिक्र किया है उन पर तफसील से बात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जो आज का केस था वो बुनियादी तौर पर यह दरखास्त थी कि जनाब हमारे ऊपर मुल्क भर में मुकदमात कितने हैं। हुकूमत ने उसका जवाब दिया कि आपके ऊपर 121 मुकदमात कायम है, और कहां कहां कितने मुकदमात हैं। फिर जो है इसके अंदर अदालत के सामने कुछ पॉइंट्स रखे गए, जो लार्जर बेंच है लाहौर हाईकोर्ट का, कि जनाब 121 मुकदमात के अंदर या 150 मुकदमात के अंदर एक बंदा जो है उसके बस में कितना है, वो किस तरह पहुंच सकता है कि वहां पर जो है वो हाजिरी लगवाए, तफ्तीश ज्वाइन करे। तो ये तो एक ही वकूवे के मुख्तलिफ जगह पर मुदई बना दिए गए हैं, और अब जो है वो रोज बंदा तफ्तीश ज्वाइन करता रहे, खुद बंदा रोज अदालतों के चक्कर लगाए। तो ये तो इंसान के बस की बात नहीं है। और असल में जो हुकूमत का पूरा एजेंडा था वो यही था कि इमरान खान के खिलाफ इतने मुकदमात कायम करो, किसी के अंदर गिरफ्तारी डाली जाए, किसी के अंदर उसकी रिहाई हो, किसी के अंदर जमानत हो, किसी के अंदर अप्लाई किया जाए, तो इस तरह मुख्तलिफ सूबों के अंदर घुमाया जाए। ये एक नया ट्रेंड आया है और इंतहाई बेशर्मी पर मबनी ये ट्रेंड है। इस वक्त तो ये जो पीडीएम टोला है, इन्होंने तो जाना है, चूंकि अवाम ने इनको यहां से भेजना है, हुकूमत को इन्होंने छोड़ना है, फिर इनके साथ इससे 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। यानी एक बात तो ये है ना, हम कहते हैं कि नहीं जी किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं, ये वो लोग थे जो जमहूरियत, इंसानी हकूक, आजादी, इज़हार राय और झूठे केसेस ये सारा प्रोपेगेंडा करते थे, लेकिन इन्होंने सबक तो नहीं सीखा। तो इन लोगों को कल अगर इमरान खान की हुकूमत आए, अवाम ने वोट ही अवाम ने इमरान खान को इस काम के लिए देना है कि ये जो टोला है इसको कानून और आइन के मुताबिक इस तरह ठोका जाए कि ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, अदालतों से सजाएं पाए, और जो इन्होंने चोरियां डकैतियां की हैं ये जेन्युइन तरीके से, और जो इदारा जिस इदारे के अंदर बैठे हुए लोग इनको बचाएं, सहूलतकारी करें, उनके खिलाफ भी अवाम को खुलेआम बताना और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि पहले हमारे ताकतवर हलकों ने किस तरह इन कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों को वो महफूज किया है, डीलें की हैं, बचाया, और जिसकी वजह से कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह का जो टोला है वो इक्तदार के अंदर अवाम पर अजाब बनकर मुसल्लत होगा। अब यहां ये सारे चूंकि बातें करते थे, लेकिन अब पता चला है ना ये जमहूरी है, ना ये आईनी है, ना ये कानूनी है, ये फाशिस्ट किस्म के लोग हैं, ये मफाद परस्तों का टोला है, और ये मुल्क को यहां ले जा रहे हैं। अब एक सवाल जो इस समाअत के अंदर हुआ है, बहुत लंबी समाअत थी, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस दरखास्त पर समाअत की है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक तो कहा गया कि जनाब ये बड़ा सलमान सफदर साहब, एडवोकेट साहब, उन्होंने दलाइल दिए, इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे, और फिर जस्टिस बाकर नजफी साहब जो है उन्होंने भी सवालात किए, लेकिन एक सवाल बड़ा उनका अहम था। एक तो जस्टिस पन्नू साहब जो है उन्होंने भी कहा कि बताइए एक बंदे पर 150 मुकदमात कायम कर दिए गए हैं या 121 मुकदमात हैं, तो बताइए पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब से पाकिस्तान बना है कोई एक लीडर या एक बंदा जिसके खिलाफ इतने मुकदमात हों? तो इस पर सरकारी वकील साहब चुप। और दूसरी तरफ जो है जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि ये पहली मर्तबा तो नहीं हो रहा। यानी एक तो सिक्योरिटी का सवाल उठाया गया कि इमरान खान की सिक्योरिटी कागजों में है, साबिक वजीर आजम की हैसियत से भी उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, और फिर तफ्तीश जो है वो ना अदालतें मान रही है कि हम वीडियो लिंक पर जो है वो हूं, और कितने मुकदमात की कैसे हम तफ्तीश ज्वाइन करें। एक ही वकूए की मुख्तलिफ जगह पर मुकदमात मुल्क के अंदर कायम कर दिए गए। अब यहां पर जो है जो जवाब दिया इमरान खान के वकील ने कि पुलिस अफसर
زخمی ہوا ہوگا اس پر عدالت نے ریمارک دیے کہ اگر پولیس افسر زخمی ہوا ہوگا تو اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن درکار ہے. انویسٹیگیشن تو عدالت نے کہا جی ضرور ہوگی چونکہ اس کے اندر ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے, وہ تو ہم نہیں روک نہیں سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب سے لارجر بینچ بنا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, کیا آپ کے خلاف کوئی نیا مقدمہ بنا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا جی واقعی نیا مقدمہ نہیں بنا. لیکن سب سے جو عام بات ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب خود آئے, انہوں نے کہا جی کہ 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, ایک وزیر آباد کے اندر اور ایک ان کا پروگرام تھا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مجھے مارنے کا, قتل کرنے کا. اس سے میں محفوظ ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے. اب بھی انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے, انہوں نے میرے اوپر حملہ کرنا ہے. ظاہر ہے یہ عمران خان جب بات کرتے ہیں ہوا میں نہیں ہوتی, اس کے باقاعدہ پیچھے ایک کہانی ہے. جس طرح جو وقوع کا آدمی جو وزیر آباد کا تھا اس کو ویڈیو ریلیز کی گئی, انویسٹیگیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی, مقدمہ درج نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بڑے پاورفل ہیں جو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایک عمران خان نے اجازت جب طلب کی تو انہوں نے کہا جاج صاحب نے کیا آپ کو اپنے وکیل پر اعتماد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل اعتماد ہے, بڑا زبردست دلائل دے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد دہشت گردی کی عدالت میں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اگر میں اندر چلا جاتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں جاج صاحب کہ یہ مجھے قتل کرنے کا تیسرا پلان بنا رہے ہیں. مجھے قتل کر دیا جائے گا, ان کا منصوبہ ہے. چونکہ اس وقت جتنے لوگ حکومت کے اندر ہیں وہ یہ ایک چانس ہے کہ عمران خان خدا نخواستہ وہ نہ رہے, چونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ ٹولہ جو ہے اس کو سبق سکھانا ہے. اب یہ 8 تاریخ تک کہا گیا کہ پولیس انویسٹیگیشن جوائن کرے اور جو بھی سوال جواب ہوتے ہیں وہ آپ کریں. دوسری طرف جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے عمران خان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اس معاملے کو بھی ہم بھرپور دیکھیں گے. دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس جو ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ مریم نواز چونکہ مسلسل الزامات لگا رہی ہیں, ایک تو پی ٹی آئی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو نون لیگ کا اصل میں بی پارٹی ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے. ایک طرف الیکشن کمشنر جو فیصل آباد ہے انہوں نے بھی درخواست دی ہے ریفرنس دائر کرنے کی, اور پی ٹی آئی بھی درخواست ریفرنس دائر کرے گی سکندر سلطان راجہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے ججز پر بھی الزامات لگائے, لیکن وہ بچھڑا بی بی پر بھی انہوں نے شدید الزامات لگائے مختلف موقع پر. لیکن چونکہ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے اور کثرت کے ساتھ میڈیا کے اندر وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بیانیہ نہیں بن پاتا تو وہ اس طرح کے حملے کرتے ہیں. لہذا اب بشرا بی بی عمران خان کی بجائے چونکہ وہ مریم ہے خاتون اور ایک حد تک ظاہر ہے ان کی بدتمیزی کی سطح پر تو بشرا بی بی نہیں جائیں گی, تو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اب بشرا بی بی ان کے خلاف خود فوجداری مقدمہ دائر کرنے جا رہی ہیں, یعنی درج کروائیں گی. اور اس کے اندر پہلا جو نوٹس ہے وہ مریم کو بھیجا جا رہا ہے لیگل ٹیم کی طرف سے, بشرا بی بی کی طرف سے, یا تو وہ معافی مانگیں گے یا پھر جو ڈیفامیشن کرمنل ڈیفامیشن کا کیس ہے جو جس کے مطابق جو ہے وہ فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے گا اور جس کے اندر کسی کی حد کے عزت کی عدالت حیثیت عرفی کی جو سزا ہے وہ قانون کے اندر موجود ہے. تو یہ مریم یا معافی مانگو یا مقدمے کا سامنا کرو. بشرا بی بی خود جو ہے وہ اب اس پورے معاملے کے اندر سامنے آئی ہے. ایک اور بڑی زبردست خبر ہے, اگرچہ حکومت اور یہ سب ٹکرا رہے ہیں, اب 14 ججز جو ہے کل رات کو عشائیہ دیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ججز کو, اور یہ ایک روایت ہے عید کے بعد جو ہے وہ ججز کی بیٹھک ہوتی ہے. لیکن چونکہ اب تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں, جس طرح پچھلے مہینوں کے اندر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ماحول تھا, بہت سارے ججز جو ہے ان کا جینون ایشو بھی ہے, بہت سارے ججز کی ویسے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نرم وابستگی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اس طرح کی جو جماعتیں ہیں نرم وابستگی ایک ذہنی فکری ہم آہنگی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ضمیر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں, لیکن قاضی فائز عیسیٰ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے جو متنازع جج کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور اگلا چیف جسٹس بھی انہوں نے بننا ہے, تو وہ پھڈے بازی اور کوئی یقیناً نفسیاتی معاملات ہیں یا جو بھی ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, وہ آپ اندازہ کریں کہ اس میٹنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے.
یعنی کیا حیثیت ہے؟ وہ بندہ جو پارلیمنٹ کے اندر بلاول زرداری کی اور شہباز شریف کی تقریر سننے کے لیے پہنچ گیا، کوئی ایک جج بھی نہیں پہنچا تھا، اس نے بتا دیا کہ میری یہ پارٹی ہے۔ یعنی لوگ اب کیا سمجھیں گے؟ یعنی میں تو حکومتی جج ہوں، یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں اور چونکہ مجھے اپنی پارٹی نے بلایا ہے، اب یہ تو بہانہ ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب نے دعوت دی اور باقی نہیں گیا تو بھئی آپ کیا لینے گئے؟ تو اس کا ایک طرف سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے تھے، چیف جسٹس پر حملے ہو رہے تھے، اس دوران آپ چلے گئے کہ میں آپ کی پارٹی کا بندہ ہوں، جہاں پر اس کو جانا چاہیے تھا کہ اس وقت ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، نفرت پھیلی ہوئی ہے، سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ تقسیم ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں تشریف نہیں لے گئے، چونکہ میرے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ بھائی فیصلے تو ہیں آپ کے، جو ہے وہ عدالت کا معاملہ ہے، جو آپ صحیح سمجھیں غلط سمجھیں، لیکن اس کو ذاتی دشمنی بنا لیا ہے اور وہ وہاں پہ تشریف نہیں لے گئے، اور یہ انہوں نے ظاہر ہے گرین سگنل دیا ہوگا، میرا اندازہ ہے اس حکومت کو کہ جناب دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو نبھائیں گے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب یہاں جو یہ اجلاس ہوا ہے اس کے اندر ظاہر ہے یہ بیٹھک تھی، عشائیہ تھا، اس کھانے کے اندر جو ہے وہ باقی 14 کے 14 ججز، چونکہ اس وقت 15 ججز موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، تو 14 ججز جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور کوشش یہ تھی کہ یہ اکٹھ ہوگا، کوئی اختلافات کے اندر کمی ہوگی، تو باقی ججز جو ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ججز ہیں وہ 14 شریک ہوئے ہیں۔ اختلافات کم کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ عدالت کے اندر کون غلط ہے کون صحیح ہے، عدالت کا کیا پیٹرن ہونا چاہیے، سو موٹو کا کس کو اختیار ہونا چاہیے، تنازعات کن معاملات پر ہیں، آگے سپریم جوڈیشل کونسل اور نئے ججز کی تعیناتی کا معاملہ بھی ہے، تو وہ بہت سارے موضوعات اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ہمیں اختلافات کو کم کرنا چاہیے، ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی جو ادارہ ہے اس کا تحفظ کرنا چاہیے، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک جج نے اپنی جو تقسیم ہے، اپنی جو انا پرستی ہے، اور وہ چاہتا ہے شاید کہ چیف جسٹس ابھی بننے سے پہلے موجودہ چیف جسٹس کی کرسی پر قبضہ کریں، ایسا وہ روز خطوں کے ذریعے اور ایسے چاہتے ہیں، تو وہ متنازع ترین جو جج صاحب ہیں وہ اس کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اس گھٹن، نفرت، انتشار، تصادم اور لڑائی کے ماحول کے اندر جو 14 ججز ہیں وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے گپ شپ کی ہے، کچھ معاملات میں ان کے جو ایک دوسرے کو انہوں نے کلیئر کیا، کچھ کے اندر اختلاف قائم رہے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔